عازمین حج کا 25واں قافلہ سفر مقدس کے لیے روانہ ہوا۔ اس موقع پر مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ حج کمیٹی نے نوجوان عازمین بالخصوص اسٹیٹ حج انسپکٹر سے خواہش کی کہ وہ عمر رسیدہ عازمین حج پر خصوصی توجہ دیں اور ان کی دعائیں لیں۔ اس موقع پر جذباتی منظر دیکھا گیا۔ حیدرآباد امبارکیشن پوائنٹ سے یہ قافلہ روانہ ہو جس کے لیے حج ہاؤس میں بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ الحمدللہ آج ڈسٹرکٹ درگاہ ایسوسیشن کی جانب سے یہاں پر ایک الحمدللہ ڈسٹرکٹ درگاہ ایسوسیشن کے طرف سے عازمین حج کے ایک قافلے کو روانہ کرنے کے لیے عادل آباد سے لے کے محبوب نگر تک تمام اضلاع کے سجادگان اور متولی حضرات اور خادم حضرات یہاں تشریف لائے ہیں۔ یہ پرنور منظر جو یہاں کا ہے، ان کے ساتھ یہ لوگ وقت بتائے ہیں اور حاجیوں کی ہمت افزائی اور حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ اچھے اور پیارے بہترین خطابات ہوئے ہیں۔ الحمدللہ شروع سے ہی ہم عازمین کو بہترین علماء کرام کے خطابات سنا رہے تھے تاکہ ان کے مناسک صحیح طریقے سے ادا ہو۔ آج آداب مدینہ سے لے کر کعبۃ اللہ میں اپنا وقت کیسا گزاریں اور وہاں کی مشکلات کا سامنا کیسا کریں، اور ان کے لیے دعائیں بھی کی گئی اور دعا کرنے کی درخواست بھی کی گئی۔ آج تلنگانہ بھر سے سجادگان یہاں تشریف لائے ہیں حاجیوں کو ودا کرنے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، جیسے کہ آج الحمدللہ تلنگانہ ڈسٹرکٹ درگاہ ایسوسیشن کی جانب سے تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کے دفتر پہ ایک اجلاس TDDA کے صدر مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صاحب مدد اللہ العالی صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی کی زیر صدارت الحمدللہ منعقد کیا گیا، اور اس اجلاس میں بہت سے اہم امور پر گفتگو ہوئی اور موجودہ ہندوستان کے جو حالات ہیں ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے بعض اہم پروگرامز کو خطیت دی گئی ہے۔ جیسے کہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نماز ہم جہاں پڑھتے ہیں وہاں پہ صرف مسلمان ہی جمع ہوتے ہیں، کوئی غیر نہیں آتے، یعنی مسجد میں۔ حج جہاں ہے کسی اور کو پتہ نہیں چلتا۔ بہرحال اس وقت امت کے اندر اور دیگر جو ہے اقوام یہاں پہ موجود ہیں، ان کے درمیان جو اتحاد ہے اس کی صورت کا بحال ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ بحال اگر ہو سکتی ہے اس وقت تو یقیناً مسجدوں میں اور مدارس کے اندر غیر مسلم حضرات نہیں آتے۔ غیر مسلم حضرات اگر کہیں بڑی تعداد میں آتے ہیں تو وہ درگاہوں میں آتے ہیں، خانقاہوں میں آتے ہیں، اہل خانقاہ اور سجادگان کے پاس آتے ہیں۔ تو اس وقت سب سے بڑی ذمہ داری سجادگان نے یہ اپنی محسوس کی کہ غیر مسلم حضرات کو بھی اپنے قریب کیا جائے تاکہ ہندوستان کے اندر جو امن کا ماحول ہے یہ اسی طرح برقرار رہے، اور گنگا جمنی جو تہذیب ہے وہ اسی طرح برقرار رہے۔ اور اسی کے سلسلے میں اہم ترین پروگرامز کو خطیت دی گئی ہے، جو قومی یکجہتی کانفرنسز انشاءاللہ تلنگانہ ڈسٹرکٹ درگاہ ایسوسیشن کے زیر اہتمام انشاءاللہ انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ اگلے مہینے میں انشاءاللہ 25 جون کو یہ پہلی کانفرنس سدی پیٹ میں درگاہ حضرت فاضل چشتی رحمۃ اللہ علیہ میں تمام قومی رہبروں اور رہنماؤں کو دیگر اقوام کے بھی جمع کر کے انشاءاللہ ایک کانفرنس کی جائے گی، اور یہ کوشش کی جائے گی کہ اس اجلاس کے ذریعے محبتیں عام ہوں، آپس میں جو نفرتیں بڑھائی جا رہی ہیں ان کا خاتمہ ہو، اور جو امن اور محبت تمام ہندوستان کی تمام اقوام کے اندر باقی ہے اس کو اسی طرح باقی رہنے کے لیے محنت اور کوشش کی جائے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور،